السلام علیکم۔ یہ ایک بالکل سچی کہانی ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ میں 7 بھائیوں کی بہن ہوں۔ 6 بھائی اچھے عہدوں پر پہنچے، مگر 7ویں کو شاید کسی کی نظر لگ گئی، جو میرا سب سے زیادہ ہمدرد اور محبت کرنے والا بھائی تھا۔ وہ زندگی کی دوڑ میں پیچھے رہ گیا۔ میرے بھائی کا نام زمان تھا۔ وہ میرے بعد دوسرے نمبر پر تھا، باقی سارے چھوٹے تھے۔ میری والدہ کی دعاؤں سے سب اعلیٰ مرتبہ پر تھے۔ زمان بھائی کو بھی وہ دعائیں دیتی تھیں، سب بچوں سے زیادہ چاہتی تھیں، مگر FA کے بعد وہ پولیس میں بھرتی ہو گیا۔ اگرچہ پڑھنا چاہتا تھا، لیکن والد صاحب کا خواب تھا کہ ان کا ایک بیٹا پولیس میں افسر بنے۔ والدہ اس امر کے خلاف تھیں، لیکن والد صاحب کے اصرار پر اسے پولیس میں بھرتی ہونا پڑا۔ ماں نے کہا، دیکھ بیٹا، تو پولیس میں تو بھرتی ہو گیا ہے، لیکن میری آخرت کا خیال رکھنا۔ ایسی بہت ہی پیاری اور اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے پلیز میرے چینل کہانی گھر کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ لیکن میری آخرت کا خیال رکھنا، کبھی حرام نہ کھانا۔ بھائی زمان نے ماں کی یہ بات گرہ میں باندھ لی۔ اس محکمے میں 10 سال سروس کی، کبھی ایک پیسہ بھی حرام کا اپنی جیب میں نہ ڈالا۔ والدہ کی وفات کے بعد بھائی نے ماں کی جدائی سے دل برداشتہ ہو کر ملازمت سے استعفیٰ دے دیا۔ اپنی ایمانداری کی وجہ سے بھائی کہیں بھی 8-9 ماہ کسی ایک جگہ ٹک نہیں سکا تھا۔ زمان بھائی کی بہادری کا یہ عالم تھا کہ ایک بار ایک مجرم کو پکڑا تھا۔ اس نے بہت کہا، انسپکٹر مجھے چھوڑ دو تو میں تمہیں اتنا پیسہ دوں گا کہ مالا مال ہو جاؤ گے، مگر زمان بھائی نہ مانے۔ اس نے دھمکیاں دیں کہ اگر مجھے تمہاری وجہ سے جیل ہو گئی تو واپس آ کر تم کو مار دوں گا۔ بھائی نے اس کے منہ پر تھپڑ مارا اور کہیں آگے بڑھا دیا۔ 6 ماہ بعد زمان کا ٹرانسفر ہو گیا۔ پھر ایک دن وہ مجرم آزاد گھومتا نظر آیا۔ اس نے صرف اتنا کہا، انسپکٹر میں نے بہت پولیس والے دیکھے ہیں، لیکن تم جیسا ایماندار نہیں دیکھا۔ میں تمہارا احترام کرتا ہوں، کبھی کوئی کام پڑے تو مجھے ضرور بتانا، بس تم اپنے آپ کو ٹھیک کر لو بھائی۔ بھائی نے جواب دیا۔ کچھ عرصہ بعد وہ مجرم پولیس مقابلے میں مارا گیا۔ زمان بھائی نے ماں کو واقعہ سنایا تو ماں کے منہ سے بے اختیار نکلا، اے اللہ، ہر ماں کو نیک اولاد دے۔ اللہ جانے وہ کس بد نصیب ماں کی اولاد تھی، اللہ اس کی مغفرت کرے، آمین۔ میری ماں ایک نرم مزاج خاتون تھیں۔ جب بیٹے کسی خطرے میں گر جاتے تو سجدے سے سر نہ اٹھاتی، مگر ان کو فون پر یہی کہتی تھیں، بیٹے قدم پیچھے نہ ہٹانا، بہادری دکھانا، بزدلی نہیں، ورنہ اپنا دودھ نہیں بخشوں گی۔ امی جان ہر وقت وضو کی حالت میں رہا کرتی تھیں۔ وہ کہتی تھیں، میں ہر لمحے اپنے بچوں کی عافیت اللہ سے مانگتی ہوں اور دعائیں کرتی رہتی ہوں، اس لیے وضو کی حالت میں رہنا ضروری ہے۔ مجھ سے کہتی، میں ہر لمحے اپنے بچوں کی عافیت مانگتی ہوں اور دعا کرتی ہوں، اس لیے وضو کی حالت میں رہنا ضروری ہے۔ مجھ سے کہتی، بیٹی تیرے بھی 3 بیٹے ہیں، اگر انہیں اعلیٰ عہدوں پر دیکھنا چاہتی ہو تو انہیں بہادر بناؤ اور ہمیشہ وضو کی حالت میں رہنے کی کوشش کیا کرو کہ باوضو ہو کر دعائیں مانگی جائیں تو وہ اللہ کے ہاں ضرور قبول ہوتی ہیں۔ جب مرض مرگ میں مبتلا ہوئیں تو بیٹوں کو اکٹھا کیا
اور کہا کہ میرے بچوں، میرے پاس جو زیور میرے میکے کا ہے وہ میں یتیم بچیوں کو دینا چاہتی ہوں۔ اگر میری اولاد میں سے کسی کو اس پر اعتراض ہو تو بتا دو، میں اس کا حصہ جو بنے گا وہ اسے دے دوں گی۔ ہم 8 بچوں نے یک زبان ہو کر جواب دیا، ماں آپ ضرور اپنا زیور یتیم بچیوں کو دے دیجیے، ہم میں سے کسی کو کوئی اعتراض نہیں۔ پھر انہوں نے کہا، یتیم خانے میں موجود 4 بچیوں کی شادی کے انتظامات ہو رہے تھے، انہوں نے یہ زیور ان کی شادی میں ان کو دے دیا۔ میرے 6 بھائیوں کی شادی ہو چکی تھی، بس ایک زمان بھائی باقی بچے تھے۔ اماں ان کے لیے لڑکی کی تلاش کر رہی تھی، مگر زندگی نے مہلت ہی نہ دی۔ بھائی کو تو ان کی وفات سے ایسا دھچکا لگا، ایسے غمگین ہوئے کہ دنیا کی ہر چیز سے ان کا دل اچاٹ ہو گیا اور نوکری چھوڑ دی۔ ان کے اعلیٰ افسر نے کہا، ایسی بے وقوفی نہ کرو، مگر وہ نہ مانا۔ مجھے بھائی پر بہت ناز تھا۔ دوسری شادی کے بعد والد صاحب نے اس سے منہ موڑ لیا۔ دوسری شادی کے بعد وہ ایک سنگ دل باپ بن گئے تھے۔ زمان بھائی سے کہا کہ تم نے نوکری کیوں چھوڑی؟ اب اس گھر سے نکل جاؤ، جہاں چاہیے وہاں رہو۔ زمان بھائی گھر سے چلا گیا، مگر استعفیٰ نہ واپس کیا کہ یہ نوکری ان کے مزاج کے خلاف تھی۔ اماں کی لاج رکھنے کے لیے جب تک وہ زندہ رہیں ملازمت سے جڑے رہے، تاکہ اماں ناراض نہ ہوں۔ ماں کو والد صاحب کا بیٹے کے ساتھ ناراض ہونا گوارا نہ تھا۔ جب مجھے پتہ چلا کہ زمان بھائی کو ابا جان نے گھر بدر کر دیا ہے، یعنی کہ گھر سے نکال دیا ہے، تو میں نے اماں کے واسطے دیکھ کر انہیں اپنے گھر بلا لیا۔ وہ آئے تو، مگر کہا کہ 3 دن سے زیادہ تمہارے گھر نہیں رہوں گا۔ تم شادی شدہ اور شادی شدہ بہن کے گھر رہنا اچھی بات نہیں۔ زمان بھائی کی جیب میں 1500 روپے تھے۔ معلوم ہوا کہ ایک وقت کا کھانا وہ ہوٹل سے کھاتے ہیں۔ کھانا ہوٹل سے لے کر کھانا ہے۔ میری آنکھیں آنسو بہانے لگیں۔ اماں کی محبت اور اس بیٹے سے ان کو ناز برداریاں یاد آنے لگیں۔ وہ خانسامہ ماں سے کہہ کر ان کی پسند کے کھانے بنوا کر کمرے میں رکھتی تھیں۔ نوکر سے کہتی تھیں کہ ہیٹر رکھ دینا، دیر سے آئے تو کھانا ٹھنڈا ہو جائے گا۔ ماں تھی نا، ماں تو مہمانوں کا تانا بندہ رہتا تھا کہ بیٹوں سے سفارش کروا دیں، اور اب یہ عالم کہ کوئی سوالی در پر نظر نہیں آتا تھا۔ جیسے ساری برکتیں ماں کے چلے جانے کے ساتھ چلی گئی تھی۔ خاندان میں سبھی کو ایک دوسرے سے گلے شکوے ہونے لگے۔ گلے شکوے ہوئے تھے، مگر میری اماں سے کبھی کسی کو کوئی گلہ شکوہ نہ ہوا۔ مگر والد اس امر پر بھی زمان سے خفا تھے کہ وہ ان کی شادی اپنے دوست کی بیٹی سے کروانا چاہتے تھے۔ اس طرح بیوی کے وسیلے سے زمان کی ترقی ہو جاتی، مگر انہوں نے وہاں شادی سے انکار کر دیا، اور ان کا یہ دوست کیونکہ دولت مند تھا، اور یہ دوست دولت مند ضرور تھا مگر دولت ایمان کی کمزوری تھی، سو بھائی نے اس گھر سے ناتا جوڑنے سے معافی مانگ لی، جبکہ ابا جان کہتے تھے، تجھے اس سے کیا غرض، تیرا سسر کیا کرتا ہے؟ یہاں تو ہر شخص رشوت لیتا ہے، اگر تو نہیں لیتا تو یہ تیرا ذاتی معاملہ ہے۔ زمان بھائی نے کہا کہ یہ دولت دوزخ کا سودا ہے، ہم کیسے مسلمان ہیں جو ایسا کرتے ہیں؟
ہمارے دین میں اسے حرام قرار دیا ہے اور ہم اس کو نعمت سمجھ کر لیتے ہیں۔ ابا جان نے کہا، لیکچر دینے کی ضرورت نہیں، اگر تم میرے دوست کی لڑکی سے شادی نہیں کرنا چاہتے تو ٹھیک ہے، اپنی مرضی کرو، اور میرے گھر میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں، نکل جاؤ میرے گھر سے۔ اب زمان بھائی گھر سے نکل گئے اور چھوٹی موٹی نوکری شروع کر دی اور کرائے پر کمرہ لے لیا۔ اب ان کے دوست اتنے اچھے تھے، انہوں نے رہنے کا انتظام کر دیا۔ چند دنوں بعد وہ سعودی عرب چلے گئے۔ جب مجھ سے ملنے آئے اور بتایا کہ میں سعودیہ جا رہا ہوں تو میری آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ مشکل سے بھائی کو رخصت کیا، دعائیں دیں کہ سلامت رہیں، اللہ پاک آپ کو کامیابیاں دے، آمین۔ بھائی فون پر رابطہ رکھنا۔ شروع میں ملازمت نہیں ملی، پھر کچھ دنوں کے بعد ایک فرم میں نوکری مل گئی تو مجھے بہت خوشی ہوئی اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ زمان بھائی بھی بہت خوش تھا، اب تو اس کو بڑا گھر بھی مل گیا تھا۔ اب میں نے اس کو کہنا شروع کر دیا کہ بھائی اب آپ شادی کر لو، مگر اس نے انکار کر دیا۔ وہ مسلسل انکار کر رہا تھا، مگر مجھے اس کی طرف سے فکر رہتی تھی۔ آخرکار اس نے اپنے دوست کی بہن سے شادی کر لی اور میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ میرے بھائی کا گھر بس گیا۔ اس طرح کی مزید اچھی اور پیاری ویڈیو دیکھنے کے لیے پلیز میرے چینل کہانی گھر کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو آل پر پریس کر دیں۔ جزاک اللہ۔